وقت ہے کہ ہم خداوند کے پاک اور مقدس کلام کو اپنی رہنمائی کے لیے سنیں۔ کلام مقدس میں سے یہودا کا عام خط اور اس کی 11ویں آیت، ایک آیت ہم خداوند کے کلام میں سے اپنی رہنمائی کے لیے سنیں گے۔ مکاشفہ کی کتاب اس سے پہلے یہودا کا خط آتا ہے، اس کا ایک ہی باب ہے، یہودا کا خط، اور اس کی 11ویں آیت خداوند کے کلام میں سے ہم اپنی رہنمائی کے لیے سنیں گے۔ 11ویں آیت میں اس طرح سے لکھا ہے: ان پر افسوس کہ یہ قائن کی راہ پر چلے اور مزدوری کے لیے بڑی حرص سے بلعام کی سی گمراہی اختیار کی اور کورہ کی طرح مخالفت کر کے ہلاک ہوئے۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو، آمین۔ دعا مانگے ہم اپنے آپ کو خداوند اپنے خدا کے حضور میں جھکائیں، خداوند کے کلام کے لیے تیار کریں اپنے آپ کو کہ خداوند جب اپنے کلام کے وسیلہ سے ہم کلام ہو تو ہمارے ذہن، ہمارے خیال خداوند کے کلام کی طرف لگے رہیں، اور جو کلام کا بیج آج ہماری زندگیوں میں بویا جائے وہ بہت سارا پھل لائے۔ مسیح خداوند میرے عزیزو، آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہم مختلف وقت میں رہ کر مختلف طرح کے الفاظ جو ہے وہ اپنی زبان سے ادا کرتے رہتے ہیں۔ بعض اچھے الفاظ ہوتے ہیں، لوگوں کو پسند آتے ہیں، خدا کو پسند آتے ہیں۔ بعض باتیں، بعض جملے، بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو شاید نہ لوگوں کو پسند آتے ہیں نہ ہی خدا کو پسند آتے ہیں، لیکن ہر ایک بات جو ہم اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں اس کے پیچھے ایک خاص سینیریو ہوتا ہے۔ ہر ایک بات کا، ہر ایک جملے کا ایک خاص بیک گراؤنڈ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کوئی نہ کوئی بات جو ہے وہ ضرور چل رہی ہوتی ہے، پھر اس کے مطابق ہم وہ الفاظ، وہ جملے یا وہ گفتگو جو ہے اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ کلام کے متعلق ہو، کوئی ہو سکتا ہے وہ کسی خوشی کے لمحات کے مطابق ہو، یا کہیں پر فوتگی ہوئی ہو تو ہم وہاں پر بیٹھے ہوں تو وہاں پر اس سینیریو میں جو ہے، اس بیک گراؤنڈ میں جو ہے وہ بات جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے۔ سیم ایز اٹ از جو ہے بائبل مقدس میں جتنی بھی آیات تحریر ہیں، جتنی کتابیں ہیں، جتنے خطوط ہیں، اناجیل ہے، سب کے پیچھے ایک خاص پس منظر پایا جاتا ہے، ایک خاص ان کو لکھنے کی ایک وجہ پائی جاتی ہے۔ آج یہودا کا جو خط ہے، میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ اس کا ایک ہی باب ہے، اس کی 11ویں آیت جو ہے وہ آپ سب کے سامنے تلاوت کی گئی۔ یہ ایک باب پر مشتمل جو خط ہے، اس کو لکھنے کی بھی ایک خاص وجہ تھی، خاص وجہ کے تحت جو ہے یہ خط لکھا گیا۔ اگر آپ اس کے شروع میں دیکھیں، اس کے تعارف کو آپ پڑھیں تو آپ کو اس کا تھوڑا سا جو ہے وہ پس منظر جو ہے وہ سمجھ آئے گا کہ یہ اس وقت لکھنا ضروری سمجھا گیا جب بہت سارے جھوٹے استاد جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہو رہے تھے، اور کچھ ایسے لوگ جو ہے وہ پیدا ہو رہے تھے جو اپنے آپ کو بڑے ایماندار، بڑے خدا کے ساتھ چلنے والے انہیں کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن
وہ اندر ہی اندر سے خدا سے کہیں دور تھے، لیکن دعویٰ اس بات کا کر رہے تھے کہ ہم بڑے استاد بھی ہیں، ہم بڑے روحانی طور پر مضبوط ہیں اور خدا کے ساتھ چل رہے ہیں۔ ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ خط لکھا گیا تاکہ جو لوگ ہیں، جو ایماندار ہیں، وہ جان سکے کہ کون سے ایسے لوگ ہیں یا کون سے ایسے استاد ہیں جو روحانیت کا لبادہ اوڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو روحانی طور پر بڑا بنا کر پیش کیا ہوا ہے کہ ہم بڑے روحانی یا خدا کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں، لیکن آپ کو ان کی پہچان آ سکے، آپ پرکھ کر سکیں ان لوگوں کو، پرکھ سکیں ان کو بارے میں، جان سکیں ان کے بارے میں۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو بے دینی پھیل رہی تھی اس کے بارے میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ اس خط کو جب آپ پڑھیں، بے دینی کے بارے میں بھی اس کے بارے میں ذکر ملتا ہے کہ جو بے دینی بڑھ رہی ہے اس کے کام کیا ہوں گے، اس کے خطرات جو ہے وہ ہماری شخصی، معاشرتی اور ایمانی زندگی جو ہے اس پر، یا روحانی زندگی جو ہے اس پر کیا مرتب ہو سکتے ہیں۔ یہ ساری وجوہات کی بنا پر، یہ سارے اس بیک گراؤنڈ میں جو ہے اس خط کو تحریر کیا گیا۔ اور یہ جو آیت آپ سب کے سامنے پڑھی گئی، 11ویں آیت میں دوبارہ سے اس کو پڑھنا چاہوں گا۔ لکھا ہے، ان پر افسوس کہ یہ قائن کی راہ پر چلے اور مزدوری کے لیے بڑی حرص سے بلعام کسی گمراہی اختیار کی اور کورہ کی طرح مخالفت کر کے ہلاک ہوئے۔ اس آیت میں یہ اپنی ذات میں چھوٹی سی آیت، یہ 3 بہت بڑی کہانیاں جو ہے یہ لے کر چھپی ہوئی ہے۔ قائن کی کہانی آپ واقف ہے، بلعام کی کہانی سے بھی آپ واقف ہے، اور شاید آپ کورہ کے سارے قصے سے بھی واقف ہوں کہ کورہ اور اس کا قبیلہ جو ہے وہ کس طرح سے سارے کا سارا جو ہے وہ تباہ ہو گیا۔ آج اس میں جو پہلا کردار پایا جاتا ہے قائن کا، اس کے بارے میں ہم تھوڑے وقت میں سیکھیں گے، قائن کے کردار کے بارے میں۔ پیدائش کی کتاب اس کا 4 باب اور اس کی پہلی 4 آیات کو آپ میرے ساتھ نکالیں۔ پیدائش کی کتاب اس کا 4 باب اور اس کی پہلی 4 آیات لکھا ہے، اور آدم اپنی بیوی حوا کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے قائن پیدا ہوا۔ تب اس نے کہا، مجھے خداوند سے ایک مرد ملا۔ پھر قائن کا بھائی حابل پیدا ہوا، اور حابل بھیڑ بکریوں کا چرواہا اور قائن کسان تھا۔ چند روز کے بعد یوں ہوا کہ قائن اپنے کھیت کے پھل کا ہدیہ خداوند کے واسطے لایا، اور حابل بھی اپنی بھیڑ بکریوں کے کچھ پہلوٹے بچوں کا اور کچھ ان کی چربی کا ہدیہ لایا، اور خداوند نے حابل کو اور اس کے ہدیہ کو منظور کیا۔ اور آگے لکھا ہے، پر قائن کو اور اس کے ہدیہ کو منظور نہ کیا، اس لیے قائن نہایت غضبناک ہوا اور اس کا منہ بگڑا۔ آج جب میں صبح چرچ آیا تو باجی فردانہ مجھے کہہ رہی تھی کہ بھائی صاحب اب دیکھو بچے کس طرح کا ہدیہ لے کے آندے نے، ٹھیک ہے، نوٹ پاٹے ہوتے رہے۔ میں ان کو کہہ رہا تھا کہ بعض اوقات باجی بچے بھی خود مروڑ کے نا ہدیے کا برا حال کر دیتے ہیں۔ انہوں نے مجھے ایک 10 روپے کا نوٹ دکھایا، کہتے ہیں پہلے اس پر ٹیپ لگی ہوئی ہے، اب اس کو اور مروڑیں گے تو اس کا کیا حال ہوگا۔ مجھے بتا رہی تھی کہ
یہ مائیں جو ہے، یہ گھر کے جو بڑے ہیں، جو والدین ہیں، جو ہدیہ دیتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ اچھا نوٹ جو ہے وہ خدا کے حضور لے کر آئے۔ تبھی میرے مائنڈ میں یہ بات کلک کی کہ یہ جو میں مضمون بیان کرنے کو ہوں اس سے مطابقت ضرور رکھتا ہے۔ یہاں پر قائن اور حابل جو ہے جب اس خاندان کا حصہ بنے، جیسے وہ جوان ہوئے، بڑے، انہوں نے اپنا اپنا کاروبار اس کو بڑھایا، کاروبار کا انہوں نے اپنے اپنے کا سیٹ اپ کیا، تو وہ اپنے اپنے ہدیہ جات خدا کے حضور لے کر آ رہے ہیں۔ اور یہ ہدیہ جات خدا کے حضور لے کر آنا انہوں نے کہاں سے سیکھا تھا؟ کہاں سے سیکھا تھا؟ جہاں پر یہ پلے بڑھے تھے، جہاں پر یہ جوان ہو رہے تھے، انہوں نے سیکھا کہ اپنا اپنا کاروبار ہونا چاہیے اور اس میں سے اپنے اپنے ہدیہ جات جو ہے وہ خدا کے حضور لے کر آنے چاہیے۔ انہوں نے اپنے ماں باپ سے اس بات کو سیکھا کہ اپنے اپنے ہدیہ جات جو ہے وہ خدا کے حضور لے کر آنے۔ اور لکھا ہے، تب اس نے کہا مجھے خداوند سے ایک مرد ملا، پھر قائن کا بھائی حابل پیدا ہوا، اور حابل بھیڑ بکریوں کا چرواہا اور کسان تھا۔ حابل جو ہے وہ بھیڑ بکریوں کا چرواہا اور کسان ہے۔ چند روز کے بعد یوں کہ قائن اپنے کھیت کا پھل کا ہدیہ خداوند کے واسطے لایا۔ قائن جو ہے وہ اپنے کھیت کے پھل کا ہدیہ جو ہے وہ خداوند کے حضور لے کر آ رہا ہے۔ پہل وہ کر رہا ہے، پہلے بائبل مقدس کی ترتیب کے مطابق لکھا ہے وہ اپنا ہدیہ خدا کے حضور لے کر آتا ہے، اپنے کھیت کے پھل کا ہدیہ اور خداوند کے واسطے لایا۔ اور حابل بھی اپنی بھیڑ بکریوں کے کچھ پہلوٹے بچوں کا اور کچھ ان کی چربی کا ہدیہ لایا، اور خداوند نے حابل اور اس کے ہدیے کو منظور کیا۔ انہوں نے اپنے ماں باپ سے ہر طرح سے پرورش پائی، ہر طرح سے انہوں نے اپنے ماں باپ سے سیکھا کہ ہم نے کس طرح سے بڑھنا ہے، کس طرح زندگی کے میدان میں آگے نکلنا ہے۔ اور قائن جو ہے اس نے اپنا طریقہ عبادت یا اس نے اپنا طریقہ جو ہے وہ اختیار کیا خداوند کے حضور ہدیہ لے کر جانے کا۔ شاید ہم سیکھتے آ رہے ہیں کہ یہ ہدیہ جو ہے خداوند کے شایان شان نہیں تھا، یہ غیر مناسب ہدیہ خدا کے حضور لے کر آیا، اور اس کے باعث جو ہے اس ہدیہ کو ناپسند کیا گیا۔ میں پچھلے دنوں میں اس بات کو جو ہے وہ غور کر رہا تھا کہ بائبل مقدس میں جہاں پر بھی ہدیہ جات کو قبول کیا گیا ہے وہاں پر خون کا بہایا جانا ضروری تھا۔ جو بھی قربانی خدا کے حضور پیش کی جاتی، جتنی بھی قربانیوں کا خدا نے حکم دیا ہے ان میں خون کا بہایا جانا ضروری تھا۔ اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے۔ جو یہاں پر ہدیہ اس نے پیش کیا اس میں کسی قسم کے خون کا بہاؤ جو ہے وہ اس کا ذکر ہمیں نہیں ملتا۔ ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی جس کی بدولت جو ہے اس کا ہدیہ جو ہے وہ قابل قبول نہ تھا، اس کے ہدیے کو قبول نہ کیا گیا۔ اور دوسری طرف اور حابل بھی اپنی بھیڑ بکریوں کے کچھ پہلوٹے بچوں کا اور کچھ ان کی چربی کا ہدیہ لایا۔ واضح طور پر ایک بات لکھی ہے، ایک بات کہ اس کے ہدیے میں خون کا بہاؤ جو ہے وہ شامل تھا، دوسری بات لکھا ہے اور حابل اپنی بھیڑ بکریوں کے کچھ پہلوٹے بچوں کا، جو پہلے بچے ہیں ان کا ہدیہ جو ہے وہ خدا کے حضور لے کر آیا۔ لیکن جب قائن کے ہدیے کو دیکھا جاتا ہے تو وہاں پر کوئی ایسی بات کا ذکر ہمیں نہیں ملتا کہ وہ اپنے جو کھیت تھے، جو سبزیاں تھی یا جو کچھ بھی وہ ہدیہ خدا کے حضور لے کر آیا وہ پہلا ہدیہ نہیں تھا۔ پہلی فصل جو ہے یہاں پر اس کا ہمیں ذکر نہیں ملتا کہ وہ پہلا پھل جو ہے
وہ اپنے کھیت کا وہ لے کر آئے۔ ایک یہ بھی وجہ بیان کی جاتی ہے جس کی بدولت اس کا ہدیہ جو ہے وہ قابل قبول نہ ٹھہرا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ اس نے ایک فرضی طور پر ہدیہ جو ہے وہ خدا کو دے دیا تھا، چونکہ اس نے اپنے ماں باپ سے سیکھا تھا کہ ہدیہ جو ہے وہ خدا کے حضور دینا ضروری ہے۔ اس نے دل سے یہ ہدیہ نہیں پیش کیا تھا، بس جو کچھ ماں باپ سے سیکھا تھا فرضاً جو ہے اس عمل کو جو ہے وہ آگے بڑھایا۔ اگر ہم ایسے ہی ہدیہ جات فرضی تو اتوار کو آتے ہیں، بس ٹھیک ہے، نہیں ہم نے اتوار والے دن جانا ہے، ہم نے ہدیہ دینا ہے 10 روپے کا، اچھا چلو ٹھیک ہے، جیسا بھی نوٹ آیا، یا جس کو کوئی نہیں پوچھتا اس کو چلو جی ہدیے میں ڈال دیتے ہیں، ایسا ہدیہ آپ کا کبھی بھی خدا کے حضور قابل قبول نہیں ہے۔ خدا کے لیے آپ اچھے سے اچھا اگر آپ نقدی کی شکل میں پیش کرنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں آپ کے والیٹ میں، آپ کی پاکٹ میں، یا آپ کے گھر میں، یا آپ کی دسترس میں جو اچھے سے اچھا نوٹ ہو وہ نکالے، وہ خدا کے حضور پیش کریں تاکہ خدا کو آپ کا ہدیہ جو ہے وہ پسند آ سکے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا، جب قائن کا ہدیہ جو ہے وہ قبول نہیں کیا گیا، حابل کا ہدیہ جو ہے وہ قبول کر لیا گیا، ان کے بعد ان کی زندگی کا ایک اور جو ہے وہ فیز شروع ہوا، ان کی زندگی میں ایک نئی تبدیلی آئی، ایک نئی کہانی جو ہے وہ وہاں سے شروع ہوئی۔ قائن کی زندگی میں حسد آ گیا، وہ غضبناک ہوا، اس کی زندگی میں غصہ آیا، اور لکھا ہوا ہے پر قائن کو اور اس کے ہدیہ کو منظور نہ کیا، اس لیے قائن، وجہ وہی بیان کی جا رہی ہے، اس لیے قائن نہایت غضبناک ہوا اور اس کا منہ بگڑا، اور خداوند نے قائن سے کہا تو کیوں غضبناک ہوا اور تیرا منہ کیوں بگڑا؟ خدا کو بھی اس بات کا اندازہ ہے، خدا کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ یہ غضبناک ہوا ہے، اس کا منہ بگڑا ہوا ہے، اس کا منہ بنا ہوا ہے، اور یہ غصے کی انتہا کی حالت میں ہے۔ وہ اس بات سے خوش نہیں ہوا کہ میرا بھائی خداوند میں ترقی کر رہا ہے، میرے بھائی کو خدا نے مقبولیت عطا کی ہے، میرے بھائی کو خدا نے سرفرازی عطا کی ہے، لیکن اس کی زندگی میں حسد آ گیا ہے، اس کا بھائی خدا کے حضور پسندیدہ ہے، اس سے سیکھا نہیں ہے کہ میں بھی ایسا کروں، بلکہ اس میں حسد جو ہے اس نے جگہ لے لی، اور اسی حسد نے کیا کیا، اپنے بھائی کو مار ڈالا، قتل کر دیا، اور اس کے غصے کی انتہا یہ تھی۔ ہم بھی اپنی زندگیوں پر غور کریں، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، ہمارا کوئی بہن بھائی بڑی ترقی کر رہا ہے، کوئی بڑا اچھی جاب پر ہے، کوئی پڑھ لکھ رہا ہے، اس کا کاروبار بڑا ہے، ہم نے کچھ نہیں کرنا، بس جلتے ہی رہنا ہے، اپنا خون اپنے اندر جو ہے وہ جلاتے رہنا ہے، اپنے آپ میں ہم نے گناہ کی حالت میں جو ہے وہ مبتلا ہوتے رہنا ہے۔ ہم نے یہ نہیں کہنا کہ میرا بھائی جس وجہ سے ترقی کر رہا ہے، جس وجہ سے وہ پروان چڑھ رہا ہے، وہ کیا ہے، میں اس کو کیوں نہ اپناؤں، میں کیوں نہ ایسا کام کروں کہ اس سے میں بھی ترقی کروں، یا اپنے بھائی کے لیے دعا کروں کہ خدا اسے اور زیادہ ترقی اور زیادہ سرفرازی عطا کرے۔ ہم نے بری چیز کو اپنا لینا ہے، حسد میں ہم نے بڑھتے چلے جانا ہے، جس سے بھائیوں میں نفاق، بھائیوں میں کدورتیں، نفرتیں جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اچھی چیز کو ہم نے اپنی زندگی میں جگہ دینی نہیں ہے۔ تیتس کے خط کو دیکھیں، بائبل مقدس میں تیتس کا جو خط ہے اس کا 3 باب اور اس کی 3 آیت کو برائے مہربانی اگر کوئی بیٹا بیٹی نکال لیتا ہے پہلے تو وہ اس کو پڑھ دیں۔ تیتس اس کا 3 باب اور اس کی 3 آیت۔ کیونکہ ہم بھی پہلے نادان، نافرمان، فریب کھانے والے اور رنگ برنگ کی خواہشوں اور عیش و عشرت کے بندے تھے، اور بدخواہی اور حسد میں زندگی گزارتے تھے، نفرت کے لائق تھے اور آپس میں کینہ رکھتے تھے۔ آمین۔ پہلے ہماری زندگیوں کا حال یہ خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنے سے پہلے جو ہے یہ بیان کیا جا رہا ہے
کہ پہلے میری اور آپ کی زندگیاں بھی کیسی تھی، یا اگر آج بھی ہم نے خداوند یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا تو ہماری زندگیوں میں یہ باتیں ہو سکتی ہیں۔ لکھا ہوا ہے تیسری آیت میں، کیونکہ ہم بھی پہلے نادان، نافرمان، فریب کھانے والے اور رنگ برنگ کی خواہشوں اور عیش و عشرت کے بندے تھے۔ ہمیں وہ ایسی ساری باتیں پائی جاتی تھی جو ہمیں خدا سے دور رکھتی تھی۔ بدگواہی اور حسد میں زندگی گزارتے تھے، جیسے قائن نے جو ہے وہ حسد میں زندگی گزارنا شروع کر دی، اس سے سیکھا نہیں۔ ہم بھی اگر خداوند یسوع مسیح کو قبول نہیں کرتے تو ہم بھی آج ایسے ہی ہیں، کیونکہ جب ہم خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں، اس کے احکامات اور اس کی تعلیمات میں آگے بڑھتے ہیں، تو حسد جو ہے وہ ہماری زندگی سے چلا جاتا ہے۔ ہم محبت میں ایک دوسرے کی خیر خواہی میں آگے بڑھتے ہیں۔ متی کی انجیل کو دیکھیں، وہاں پر جب پہاڑی واز کا ہمیں ذکر ملتا ہے تو وہاں پر ایسی تمام باتوں سے، غصے سے، نفرت سے ہمیں منع کیا گیا۔ آپس میں محبت میں آگے بڑھنے کی تعلیم جو ہے وہ دی جا رہی ہے۔ لیکن نفرت کے لائق تھے اور آپس میں کینہ رکھتے تھے، ایک دوسرے سے حسد کرتے تھے، ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے، ایک دوسرے کی ترقی کی بدولت۔ پہلے اگر ہم نے خداوند یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا تھا، اگر آج بھی نہیں کیا تو شاید آج بھی ہماری زندگیوں میں یہی باتیں پائی جاتی۔ اگر ہم نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیا ہے تو پھر ہم نے ایک دوسرے کی بھلائی، ایک دوسرے کی ترقی جو ہے وہ چاہنی۔ اس طرح سے ہم نے خداوند کے نام کو جلال دینا ہے۔ کرنتھیوں کے نام لکھا گیا مقدس پالوس رسول کا پہلا خط نئے عہد نامہ میں سے، مقدس پالوس رسول کا کرنتھیوں کے نام لکھا گیا پہلا خط، اس کا 6 باب اور اس کی 20ویں آیت، بڑی بائبل مقدس کی مشہور آیت ہے۔ لکھا ہے، کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو، ہم قیمت سے خریدے گئے ہیں، اور وہ قیمت کیا تھی؟ خداوند یسوع مسیح کا بہایا گیا خون اور توڑا گیا بدن، اس کی بدولت ہم جو ہے وہ خریدے گئے ہیں۔ اور لکھا ہے، پس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو، نہ کہ ہم حسد میں، نفرتوں میں اور قائن جیسی باتیں جو اس کی زندگی میں پائی جاتی تھی ان میں آگے بڑھے، بلکہ ہم اپنے بدن سے، اپنے کردار سے، اپنے بول چال سے، اپنی زندگی کے ہر ایک رویے سے جو ہے وہ خدا کے نام کو عزت و جلال دیں۔ خدا نے ہمیں مختلف فیلڈز میں رکھا ہے، مختلف نعمتیں، مختلف برکتیں دی ہیں، وہاں ہی اس فیلڈ میں رہ کر، اس کاروبار میں رہ کر، جہاں بھی ہم ہیں، خدا کے نام کو عزت اور جلال دیں۔ لیکن قائن جو ہے، جو خدا نے اس کو فیلڈ عطا کی تھی، جو وہ کام کرتا تھا، قائن کا پیشہ کیا تھا؟ وہ کسان تھا، وہ کھیتی باڑی کرنے والا تھا۔ آج ہم پنجابی معاشرے میں رہتے ہیں تو بیشتر لوگ یہی کام کرتے ہیں، لیکن ہم نے اس فیلڈ میں رہ کر خداوند کے نام کو عزت و جلال دینا ہے، اپنے ہدیہ جات کے وسیلہ سے، اپنے کردار سے، اپنے رویے سے، اپنے اٹھنے بیٹھنے سے خداوند کے نام کو جو ہے وہ فروغ دینا ہے، اس کے نام کو عزت و جلال دینا ہے۔ پیدائش کی کتاب اس کا 4 باب اور اس کی 8ویں آیت کو دیکھیں۔ پیدائش کی کتاب اس کا 4 باب اور اس کی 8ویں آیت لکھا ہے، اور قائن نے اپنے بھائی حابل کو کچھ کہا، اور جب وہ دونوں کھیت میں تھے تو یوں ہوا کہ قائن نے اپنے بھائی حابل پر حملہ کیا اور اسے قتل کر ڈالا۔ سارے نافرمانی کے، سارے خدا سے دور ہونے والے کام اس کی زندگی میں داخل ہو گئے، صرف ایک کام کی بدولت، حسد اس نے کیا۔ ہم نے ابھی 10 احکام جو ہے وہ دہرائے ہیں۔ 10 احکام کو جب دیکھیں تو 6واں حکم کیا لکھا ہے؟ تو خون نہ کرنا۔ اس نے اس حکم کی نافرمانی کی اور کیا کیا؟
अपने भाई को कत्ल कर डाला। उसके बाद दूसरी बात, पहली नाफरमानी या पहला इस हसद के बाद उसकी ज़िंदगी में गुनाह आया, उससे तो पहले गुनाह हसद की शक्ल में उसकी ज़िंदगी में आ चुका था। उसके बाद कत्ल किया। लिखा तब खुदावंद ने कायन से कहा तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा मुझे मालूम नहीं है। झूठ उसकी ज़िंदगी में आ गया। उसने झूठ की ज़िंदगी को जो है झूठी, एक कातलाना ज़िंदगी को और एक झूठी ज़िंदगी को जो है वो अपना लिया और उसमें वो जो है वो आगे बढ़ा। हालांकि उसे पता था कि मैंने अपने भाई को कत्ल किया हुआ है और वो कह रहा है कि मैं कोई अपने भाई का मुहाफिज तो नहीं हूँ। सारी ऐसी बातों को वो अपनी ज़िंदगी में जो है वो अपनाता चला जा रहा है, जिससे वो अपने वालिदैन को, अपने भाई को तो धोखाधड़ी से कत्ल कर सकता है, वो अपने झूठ से, अपने किरदार से, अपनी बातों से खुदा को भी धोखा देने की कोशिश कर रहा था। कह रहा था मैं भी अपने भाई का मुहाफिज हूँ, मुझे क्या पता है कि मेरा भाई कहाँ पर है। खुदा को भी वो अपने किरदार से धोखा देने की कोशिश कर रहा है। हम भी बहुत दफ़ा ऐसा करते हैं कि अपनी ज़िंदगियों से, जैसा यहूदा के ख़त को लिखने का मकसद ये था कि लोग वहाँ पर अपने आप को ईमानदार तो कह रहे थे, लेकिन वो ईमानदार थे नहीं। वो अपनी ज़िंदगियों से खुदा को भी धोखा देने की कोशिश कर रहे थे। हम भी बहुत दफ़ा ऐसे ही काम करते हैं। चर्च में शायद आ जाते हैं, समझते हैं कि हम जो इबादत कर रहे हैं वो खुदा को पसंद है, लेकिन इबादत में बैठना और इबादत का हमारी का खुदा को पसंद आना, ये दो अलग अलग फेल हैं। हदिया तो कायन ने भी दे दिया था, लेकिन क्या वो हदिया पसंद आया? नहीं। हम अपने आप को खुदा के हुजूर पेश तो कर रहे हैं, या हम एक ईमानदार किसी ज़िंदगी तो गुजार रहे हैं, लेकिन गौर तलब बात यह है कि क्या हमारी ज़िंदगी, क्या ये हमारा इबादत का वक्त खुदा को भी पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा। हमने ऐसा वक्त खुदा को देना है, अपनी ज़िंदगियां ऐसी बनाकर खुदा के हुजूर पेश करनी है कि खुदा उनको पसंद करे। और आज बाइबल मुक़द्दस की पहली किताब में कायन का किरदार और बाइबल मुक़द्दस की सेकंड लास्ट जो बुक है, यहूदा का जो ख़त है, उसमें आलमोस्ट पूरी बाइबल में जहाँ कहीं पर भी कायन का जिक्र आता है वो अच्छे अल्फाज में नहीं आता। कभी भी कायन को अच्छे अल्फाज में याद ना किया गया है, ना शायद किया जाएगा, क्योंकि उसका ज़िंदगी, उसका किरदार, उसका जो ज़िंदगी गुजारने का रास्ता था वो ऐसा था। हम भी इस दुनिया में जब इस आर्ज़ी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं, पहली बात कि हम धोखाधड़ी की ज़िंदगी ना गुजारें। हम अपने आप को कहें ईमानदार और खुदा से कोसों दूर हों। चंद एक मोटी मोटी बाइबल की बातें हमने बस रटी हुई हों, उनको बस अपना लें, बाकी सारा कुछ छोड़ दें और कहें कि जितना हम कलाम को जानते हैं शायद कोई जानता ही ना हो। हम कोशिश करें खुदा के अहकामात की फर्माबरदारी करनी। ऐसी हमारी ज़िंदगियां हो जब हम खुदा के हुजूर उनको पेश करें तो वो खुदा को पसंद आए। जब हम इबादत के लिए आएँ तो दिलो जान से खुदा की परस्तश करें, दिलो जान से खुदा के कलाम की तरफ अपना ध्यान लगाएं, ताकि खुदा को हमारी इबादत करना, इबादत में बैठना पसंद आए और उसकी वजह से हम बरकत पा सकें। ऐसा ना हो कि हम आए भी, यहाँ से आए, इबादत भी करें, टाइम भी दें, ना खुदा को हमारी इबादत पसंद आए, ना हमारी ज़िंदगी पसंद आए, खाली हाथ ही हम दोबारा जो है अपने घरों को वापस लौट जाएं। इससे आपको शख्सी तौर पर, ख़ानदानी तौर पर या और कलीसियाई तौर पर हमें कुछ फ़ायदा नहीं होगा। हमें बरकत मिलेगी, हम बरकत के ख्वाहिशमंद हैं, बरकत चाहते हैं। हमारी बरकत तब ही होंगी जब हम अच्छी से अच्छी चीज़, अच्छी से अच्छी ज़िंदगी, अच्छा से अच्छा हदिया, अच्छा से अच्छा वक्त जो है
وہ خدا کو دے گے، پھر خدا ہماری زندگیوں کو، اچھے ہدیہ جات کو، ہمارے وقت کو جو ہے وہ قبول کرے گا اور ہمیں برکات عطا کرے گا۔ اس لیے ہمیں قائن کا سا کردار ہرگز اپنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی زندگی میں حسد بھی تھا جس نے اس کے بھائی کی جان لی، اسی حسد نے اس کو جھوٹ کی راہ پر چلنا شروع کروا دیا، اس کو قاتل بنا دیا، اور حتیٰ کہ یہاں تک وہ خدا کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہمیں بھی اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم قائن کے جیسے نہیں ہیں۔ ہمارا کوئی بہن بھائی ترقی کر رہا ہے، وہ اچھا پڑھ لکھ رہا ہے، اس کے پاس اچھا کاروبار ہے، وہ محنت کر رہا ہے، اور ہم اس سے حسد کر رہے ہیں، ہم اس سے جل رہے ہیں کہ یہ بڑا ترقی کر رہا ہے۔ ایسا نہیں، بلکہ اس کے لیے دعا کریں اور خود محنت کریں۔ ہم کسی کے لیے قتل کا باعث تو نہیں ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی کے پیٹ میں چھرا گھوم دیں، کسی کو فائر مار دیں تو پھر ہی ہم قاتل بنتے ہیں۔ ہم بہت دفعہ ایسے الفاظ بھی استعمال کر دیتے ہیں جو کسی قتل سے کم نہیں ہوتے۔ اپنے الفاظ کا جو ہے وہ چناؤ وہ اچھا رکھیں، اور اپنی زندگی سے خدا کو کبھی دھوکہ دینے کی کوشش نہ کریں۔ ہمیشہ خدا کے ساتھ مخلص رہیں، خدا کے ساتھ وفادار رہیں، اور خدا یقیناً آپ کو جو ہے وہ اور مجھے برکت دے گا۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ سب کو بڑی برکت عطا کرے، آمین۔ دعا مانگے ہم۔ قادر مطلق زندہ آسمانی خداوند، ہم تیری شکر گزاری، تیری تعریف کرتے ہیں آج اس کلام کے لیے خداوند جو تو نے ہماری زندگی میں عطا کیا۔ جس طرح خداوند قائن اور حابل نے اپنے ماں باپ سے خداوند ہدیہ جات دینا سیکھے، خداوند ہم بھی انہی باتوں کو سیکھتے ہیں، لیکن قائن کے سے ہدیہ جات نہ پیش کریں، نہ اپنی زندگیاں بنائیں جو خداوند خدا نہ تجھے پسند آئے، جو ہمیں خونی بنا دے، جو ہمیں حاسد بنا دے، جو ہمیں خداوند خدا جھوٹے، نافرمان اور تیرے حضور دھوکہ دینے والے ٹھہرے، بلکہ خداوند خدا ہماری زندگیاں، ہمارا وقت، ہمارا کردار تجھے پسند آ سکے۔ ہماری زندگیوں میں جتنی بھی کمزوریاں ہیں خداوند ان کو دور کر، اور اپنے ساتھ وفادار رہنے کا فضل عطا کر۔ خداوند ہم تجھے اپنا حقیقی شخصی خاندانی نجات دہندہ قبول کریں، اور اے خداوند جو تو نے احکامات ہمیں دیے ہیں، پیار محبت کے ساتھ ان میں بڑھیں، ایک دوسرے کی برکت چاہے، ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کی بھلائی چاہیں، اور خداوند ایسی زندگیوں سے، ایسے کردار سے ہمارے خاندان بڑھے، ہمارا معاشرہ ترقی کرے، اور ہم بھی تیرے حضور سے برکت پا سکیں۔ سب کچھ مانگتے اور پا لیتے تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے۔